السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 11واں کلاس ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کرتے ہیں اسم کے ایک اور تقسیم کو، جو ہم اسم کو تقسیم کرتے ہیں تعداد کے اعتبار سے۔ تو تعداد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع۔ ابھی واحد کیا ہے، تثنیہ کیا ہے اور جمع کیا ہے، تو چلتے ہیں ان کی تعریف سنتے ہیں۔ نمبر 1 واحد۔ واحد وہ اسم جو ایک عدد پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک شخص، کرسی ایک کرسی، غرفۃ ایک کمرہ، تو اس کو ہم واحد کہتے ہیں۔ ابھی تثنیہ کیا ہے، تو تثنیہ وہ اسم جو 2 عدد پر دلالت کرے، جیسے رجلان 2 شخص، امرأتان 2 عورتیں، غرفتان 2 کمرے، اور اسی طرح اس کے بہت سارے امثلہ جو ابھی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ تیسرا ہے جمع۔ جمع وہ اسم جو 2 عدد سے زیادہ عدد پر دلالت کرے، جیسے رجال زیادہ لوگ، یا نساء زیادہ عورتیں، یا غرفات زیادہ کمرے، اور اسی طرح اس کی بھی بہت سارے امثلہ موجود ہیں۔ پھر جمع کی 2 اعتبارات ہیں، ایک ہے لفظ کا اعتبار اور دوسرا ہے معنی کا اعتبار۔ تو جمع اعتبار لفظ کے لحاظ سے 2 قسموں کو تقسیم ہوتی ہے، یعنی باعتبار لفظ جمع کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے جمع سالم اور نمبر 2 ہے جمع مکسر۔ جمع سالم کیا ہے؟ جمع سالم وہ جمع جس میں واحد کی بنا سالم ہو، یعنی واحد میں جو ترتیبی حروف ہے، یعنی حروف کا جو ترتیب ہے وہ جمع میں بھی اسی طرح سے ہو۔ مثال کے طور پر مسلمن کا جمع ہے مسلمون۔ ابھی مسلمن میں آپ دیکھ لیجئے حروف کی ترتیب ہے میم، سین، لام اور میم۔ ابھی جب ہم اس کی جمع کو دیکھیں تو اس میں بھی حروف کی ترتیب بالکل اسی طرح ہے، میم کا پہلا نمبر، سین کا دوسرا نمبر، لام کا تیسرا نمبر، اور پھر میم کا چوتھا نمبر۔ تو اس کو ہم جمع سالم کہتے ہیں۔ اور جمع مکسر وہ ہو جمع جس میں واحد کی بنا سالم نہ ہو بلکہ ٹوٹا ہوا ہو، یعنی حروف کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب ٹوٹا ہوا ہو، جیسے رجل کا جمع رجال۔ ابھی آپ رجل کے حروف کی ترتیب کو دیکھ لیجئے گا۔ رجل میں را کا پہلا نمبر، جیم کا دوسرا نمبر، جبکہ لام کا تیسرا نمبر ہے۔ جب ہم اس کی جمع کو دیکھیں تو رجال اس کا جمع آتا ہے۔ تو ابھی رجال میں دیکھ لیجئے گا، را کا پہلا نمبر تو موجود ہے، جیم کا دوسرا نمبر بھی موجود ہے، لیکن لام تیسری نمبر پر برقرار نہیں ہے، بلکہ تیسری نمبر پر الف آ گیا اور لام چلا گیا چوتھے نمبر پر۔ تو چونکہ اس میں واحد کی بنا سالم نہیں ہے تو اس لیے ہم اس کو جمع مکسر کہلاتے ہیں۔ جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہا جاتا ہے۔ پھر جمع سالم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے جمع مذکر سالم اور نمبر 2 ہے جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم کیا ہے اور جمع مؤنث سالم کیا ہے، تو چلتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں۔ جمع مذکر سالم وہ جمع جس کے آخر میں حالت رفع میں واو اور نون اور حالت نصبی اور جری میں یا اور نون ہو، جیسے مسلمون یا مسلمین، یہ جمع مذکر سالم ہے۔ اور جمع مؤنث سالم وہ جمع جس کے آخر میں الف اور تا ہو، جیسے مسلماتن جو کہ مسلمتن کی جمع ہے، مسلماتن۔
تو ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ مسلماتن کے آخر میں الف اور تا ہے تو اس کو ہم جمع مؤنث سالم کہلاتے ہیں۔ تو یہ ہوئی جمع سالم کی تقسیم، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ ابھی ہم چلتے ہیں جمع کی ایک اور تقسیم کی طرف جو معنی کے اعتبار سے ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک جمع قلت اور نمبر دو جمع کثرت۔ ابھی جمع قلت کیا ہے اور جمع کثرت کیا ہے؟ تو جمع قلت وہ جمع جو 2 عدد سے لے کر 10 عدد تک دلالت کرے، یعنی 2 عدد سے اوپر عدد پر اور 10 عدد سے نیچے عدد پر دلالت کرے، اس کو ہم جمع قلت کہلائیں گے۔ اور اس کے لیے کچھ مخصوص اوزان ہیں، نمبر 1 ہے افعل، نمبر 2 ہے افعال، نمبر 3 ہے افعلۃ اور نمبر 4 ہے فعلۃ۔ اب اگر ہم ان چاروں اوزان پر ہمارے سامنے کوئی لفظ آ گیا تو اس کو ہم جمع قلت کہلائیں گے، جیسے اقوال، قول کی جمع ہے۔ تو ابھی اب دیکھ لیجئے اقوال افعال کے وزن پر ہے تو اس کو ہم جمع قلت کہلائیں گے۔ اسی طرح اکلب جو کہ کلب کا جمع ہے کتا، ابھی اکلب بروزن افعل تو یہ جمع قلت ہے۔ اعونۃ جو کہ مددگار کو کہلاتے ہیں اس کو ہم جمع قلت کہلائیں گے، اس لیے کہ یہ افعلۃ کے وزن پر ہے۔ یا غلمۃ جو کہ غلام کی جمع ہے بروزن فعلۃ ہے، اس کو ہم جمع قلت کہلاتے ہیں۔ ابھی جمع کثرت کیا ہے؟ تو ابھی تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جمع کثرت وہ جمع جو 10 عدد سے اوپر عدد پر دلالت کرے، اور جمع قلت کی ان 4 اوزان کے علاوہ جتنی بھی جمع کے اوزان ہیں وہ تمام کے تمام جمع کثرت کے ہیں، جیسے مسلمون۔ ابھی مسلمون کے لفظ کو آپ دیکھ لیجئے، نہ افعل کے وزن پر ہے، نہ افعال کے وزن پر ہے، نہ افعلۃ کے وزن پر ہے اور نہ فعلۃ کے وزن پر ہے، تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمون جمع کثرت ہے۔ اسی طرح مؤمنون، اسی طرح مسلمات، مؤمنات، غرفات، کراسات، اور اسی طرح مزید ان کے بہت سارے امثلہ ہیں۔ تو آج ہمارا کلاس مشتمل تھا اسم کی تقسیم پر جو کہ تعداد کے اعتبار سے تھا۔ تو تعداد کے اعتبار سے اسم کی یہی 3 قسمیں تھے۔ آئی ہوپ کہ یہ کلاس آپ کو اچھی لگی ہو۔ اگر کلاس اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا۔ آئندہ کلاسز تک مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔